السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من مرشد ذیشان شاہ کی آواز میں آج میں بڑی خوبصورت سیرت بیان کروں گا محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو یہ بہت آسان لگتا ہے کہ بیان کر دیا جائے، کیونکہ ایک مومن کا گمان حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہوتا ہے، لیکن جب بیان کرنے لگے تو معلوم ہوتا ہے ارے ہم جس اعلیٰ و ذات مبارک کی محبت بیان کرنا چاہتے ہیں وہ لفظوں میں، وہ جذبوں میں، وہ صدیوں میں بیان کی ہی نہیں جا سکتی۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ اس ذات مقدس نشان ایمان شافی مومن کی تعریف بیان کی جا سکے، کیونکہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبت ہے جس کی وجہ سے کائنات وجود میں لائی گئی۔ زمین کی چہل، آسمان کی پہل، ستاروں کی چمک، سورج کی دھنک، سمندروں کا شور، دریاؤں کا موڑ، بارشوں کی کنمن، شجار کی چھن چھن، یہ سب رب باری تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ کیوں؟ کس لیے؟ فرما دیا حق نے پھر، اے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں تمہیں پیدا نہ فرماتا تو یہ کائنات بھی پیدا نہ فرماتا۔ حدیث قدسی۔ یا جب میں نے بیان کرنا چاہا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو 1400 سال پہلے وہ حمزہ رضی اللہ عنہ جو اپنے بھائی کا گریبان سرے بازار محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پکڑ لیا کرتے تھے اور لڑکارا کرتے تھے، یا وہ محبت جو ابو طالب کو یہ کہنے پر مجبور کرتی تھی، خدا کی قسم تم لوگ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو تب بھی میں اپنے بھتیجے کی مخالفت نہ کروں گا۔ یا وہ محبت جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کرواتی تھی، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ یا وہ محبت جو صدیق اکبر یار غار سانپ کا ڈنگ سہتے رہے اور نیند خراب نہ ہونے کے ڈر سے جنبش نہ کی، تکلیف ہوئی پر زبان سے آہ نہیں نکلی۔ یا وہ محبت جس کا فیصلہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار سے سر قلم کر کے کیا کرتے تھے، اور فرمان ہوتا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہیں، اس کا فیصلہ میرے نزدیک یہ ہے۔ یا وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو منبر پر قیام کروا کے بیان کرنے پر مجبور کر دیتی تھی، اور پھر یہ اشعار رکتے نہ تھے بلکہ قصیدہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بن جاتا تھا۔ یا وہ محبت رسول جو حضرت انس کو سخت رات میں بستر سے نکل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بجا لانے پر خوشی خوشی تیار کرتی تھی، جو حضرت حنظلہ کو ایک رات کی دلہن چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنے پر مجبور کرتی تھی۔ یا وہ محبت رسول جو حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو شوق دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میلوں کا سفر کروایا کرتا تھا۔ یا وہ محبت جو شجر ہو یا منبر فراق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہایا کرتی تھی۔ یا وہ محبت رسول جو امام بخاری رحمہ اللہ کو بچھو کا ڈنگ برداشت کرنے پر مجبور کرتی، درد کا احساس پر محبت غالب آ جاتی اور جنبش نہ ہوتی، درس حدیث میں مشغول ہوتے تھے۔ یا وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت امام ابو سیر رحمہ اللہ سے قصیدہ بردہ شریف لکھواتے تھے اور پھر مبارک ہاتھوں سے برداشت چادر عطا فرمائی۔
یا وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ترکوں سے شوق ورفدگی عشق سے تعمیر مکہ و مدینہ کرواتی اور لبوں پر صرف مسکان ہوتی کہ ان فضاؤں میں بھی عقیدہ بھول جاتی ہے، صرف یہ سوچ کر ان مقامات پر، ان جگہوں پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا۔ جب وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے میلوں کا سفر سہتے اور پھر بھی پیشانی پر شکن نہیں، آنکھوں میں تھکن نہیں ہوتی، بلکہ وفر شوق سے پیشانی اور آنکھیں جگمگا رہی ہوتی۔ یا وہ محبت جو علامہ اقبال کی قلم کو وجد میں لے آتا اور قلم لکھتا جاتا کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہے و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہے و قلم تیرے ہیں۔ یا وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جسے دیکھ کر آج بھی بنی اسرائیل خوف کھاتے ہیں۔ یا وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو عیسائی کو سر اٹھانے نہیں دیتی۔ یا وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ترخانوں کے، لوہاروں کے، ملکوں کے بیٹوں کو ناموس رسالت کا پہرہ دار بنا دیتی ہے۔ یا وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بیدار ہونے سے دشمنان اسلام خوفزدہ رہتے ہیں۔ یہ تو چند ان طویل حدیث و واقعات کو اختصار سے بیان کیا، ورنہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالوں سے تو اسلام کا دامن بھرا ہوا ہے جو ناممکن بیان ہے۔ لیکن کیا ہم اس محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر رہے ہیں جس کا ہمیں حکم دیا گیا، جس کے بارے میں خود رب تعالیٰ نے فرمایا، مدینہ والوں اور ان کے گرد دیہات والوں کو کوئی لائق نہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے بیٹھے رہیں، اور نہ یہ کہ ان کی جان سے اپنی جان پیاری سمجھیں۔ سورہ التوبہ 120۔ یہی نہیں، صاف اور صریح حکم ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی مومن نہیں ہوگا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں، باپ و اولاد اور سب آدمیوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری۔ یہاں اختصار کے پیش نظر ایک آیت و حدیث سے استفادہ کیا ہے، پر سوال تو وہی ہے، کیا ہم اس تقاضے کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں؟ سوچنا خود ہے۔ اپنی زندگیوں میں تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم کریں کہ کل روز آخرت شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاصل ہو۔ آخر میں صرف اتنا ہی، میری تحریر میں الفاظ شایان شان جان عالم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نہیں میں محبت بیان کر پایا، مگر میری تحریر کی عظمت اس نام اعلیٰ و بالا سے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے ہر چیز معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار محبت سے درود شریف پڑھ کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بادب حاضری پیش کیجیے۔ پڑھیے درود شریف۔ میں آپ کا بھائی، دوست، بہن، جتنے بھی سن رہے ہیں، لائک، شیئر، من مرشد کو لائک کیجیے، ذیشان شاہ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔